علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے اور سیاسی معاملات ہو، معاشی معاملات ہو، سماجی معاملات ہو یا کسی بھی قسم کے معاملات ہو یا خاص طور پہ جو آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل اس کے اوپر اپنے پروگرامز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے موضوع گفتگو ہے۔ گزشتہ پروگرام میں تفصیلاً ان تمام معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، بہت سارے پیغامات موصول ہوئے اور خدا کر کے جو ہے وہ جو انٹرنیٹ کا سلسلہ تھا، جو بندش ایک تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا اور میسیجز کی بہتات تھی۔ جو کچھ ہوتا رہا گزشتہ دنوں میں اس کے حوالے سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اس موضوع اور معاملے پر بہت زیادہ گفتگو کر چکا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت ہمیں جو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ اور کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی پروگرام شروع ہونے سے قبل یہی موضوع زیر بحث تھا کہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے اور پھر جب تک ان کا ادراک ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسا ہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے اور کوشش کریں گے ان معاملات پر گفتگو کریں کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں۔ اس حوالے سے ملکی معاشی صورتحال پر بات کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ جو اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ ساری سیاسی صورتحال کے اندر جو معاشی معاملات ہیں وہ کہیں بہت دور رہ گئے اور بڑی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جب ان معاملات پر موضوعات پر گفتگو نہیں ہو رہی تو خیال یہ ہے کہ یہ معاملات شاید صحیح چل رہے ہیں، ٹھیک طرح سے چل رہے ہیں، تبھی اس کے اوپر بات نہیں ہو پا رہی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، مختصر وقت میں کوشش کروں گا ان سے معاملات پر گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے مہمان ہمارے تجزیہ کا ناصر اعصام، ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کو آج ہم نے مدعو کا رکھا ہے، ان کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرا ہمارے بڑے اچھے دوست، بڑا اچھا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں مختلف معاملات پر، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی صورتحال اور سماجی صورتحال کے حوالے سے۔ تو سماجی نوعیت کے معاملات ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہو چلیں کیونکہ وہاں پر جب ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے تو وہ ہمیں لامحالہ دیگر جگہوں پر بھی نظر آتا ہے۔ فیصل قریشی صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناصر بھائی، گفتگو کا آغاز ویسے تو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں ان سے ہونا چاہیے، لیکن جو معیشت کی جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اور یہ جو سارا سلسلہ چل رہا تھا، جو کچھ ہم نے دیکھا 9 مئی کو جو سانحہ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو سانحات ہوتے رہے، اس ساری صورتحال میں ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی اور ہم شاید اتنا مصروف رہے ان سارے معاملات کے اندر کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا۔ میں کوشش کرتا ہوں، ویسے تو آپ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے، کوئی ایسا فگر نہیں نکال سکتے کہ آپ کے نقصانات کتنے ہوئے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ کو نقصانات ہوئے، سوشل میڈیا کو لفظ ہٹا بھی دیں تو انٹرنیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے جو کاروبار متاثر ہوئے، اب بہت سارے بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے جو صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کام کر رہی ہے۔ وہ جو کاروبار کا نقصان ہوا، وہ جو آپ کو فوڈ سپلائی کرنے والے تھے، ڈیلیور کرنے والے اور دیگر معاملات تھے، اس سے اندازہ ایک لگایا جائے تو بلینز اور بلینز روپیز کا جو ہے وہ آپ کو نقصان ہوا۔ فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ ایسر بھائی، آپ نے مدعو کیا۔ بات یہ ہے کہ جو آپ ایک طرف انٹرنیٹ کے نقصانات یا جو 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس کے نقصانات کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ کو صرف اس کو جسٹیفائی کروں، انٹرنیٹ جو بند کیا ہے یہ ایک قومی مفاد میں بند کیا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے، اور قومی مفاد کا جب معاملہ ہو جائے تو اس میں پھر یہ چھوٹے نقصانات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ مثال طور پہ جس طرح انہوں نے کنٹینر بند کر دیے، امپورٹ کے کنٹینر بند کر دیے، امپورٹ پہ پابندیاں لگائیں چونکہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ کی پوزیشن پہ تھا۔ آج الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل آیا ہے۔ مہنگائی ہے، مہنگائی بھی کم ہونے کی اب چانسز ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت گڈ نیوز یہ ہے کہ پیٹرول کم کیا ہے، ڈیزل کم ہوا ہے، تو اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ یہ کیا ریزنس ہوئی اس کی، لیکن سب سے پہلی بات ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ یہ کمیونیکیشن ہو رہی تھی آپس میں، جو دیکھیں ملک کی سلامتی جو ہے وہ سب سے پریورٹی ہے۔ جو ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہمیں ان پہ مکمل اعتماد ہے اور انہوں نے جس طرح سے اس کو لے کے بڑھے ہیں، آگے بڑھے ہیں، پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کو ایک
مکمل رکھنا ہی ان کی سب سے بڑی پریورٹی ہے. کچھ معاملات ایسے ہو رہے تھے کہ جو سیاسی پارٹیز کی جو اممیچورٹی کی آڑ لے کے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام کر جاتے ہیں, تو اس پہ سیاسی پارٹیاں بھی بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بولا بھی نہیں تھا. کچھ حد تک بولا تھا لیکن ہم نے اتنا زیادہ نہیں بولا تھا جتنا زیادہ کارروائی ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو روکنے کے لیے یہ پہلے سے رپورٹس آ گئی تھیں ان کے پاس, تبھی اس کو انہوں نے فوری طور پہ روکا, بند کیا. اب اس میں ضرور ٹھیک ہے جو ادھر جو انٹرنیٹ پہ جس کے تھرو چونکہ ہمارا اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ بند ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ 5000 سال پہلے پہنچ گیا, بالکل پریمیٹیو ایج میں پہنچ گیا. لیکن اس کو اگر روکا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ آج ہم پھر کھڑے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ ہر چیز اویلیبل ہے. آپ کو جو سپلائی آٹا, چاول, چینی, میدا, گھی, پیٹرول, ہر چیز اویلیبل ہے, اور کاروباری زندگی اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے پہلے چل رہا تھا. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اس ملک میں, یہ ملک دیکھیں 1 منٹ نہیں لگتا جو آگ ہے بڑھ جائے, اور کسی بات پہ یہ شام یا عراق یا ایران یا اور جو کنٹریز بیروت کی طرح, لبنان کی طرح سے یہاں پہ خانہ جنگی ہو جائے, وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کو روکنا ہوتا ہے. تو ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اس میں میچورٹی کا مظاہرہ کریں. یہ نہیں کہ ایک پارٹی نے اگر اپنے بندے لے کے آئے تو دوسری پارٹی اب لے کے آئے گی, اپنا شو آف پاور دکھائے گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. اس کو روکنا چاہیے ان کو, تاکہ اس کی آڑ میں جو غیر جو عناصر ہیں جو یہاں پر جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فساد رہے پاکستان میں, وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزوں کو کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ بہت بہتر پوزیشن پہ آ رہا ہے. میں نے شاید آپ کو پیچھے بھی کچھ شوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جون تک یہ بہتر پوزیشن پہ ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ ریزرو کم ہے, 4.3 ہے یا 4.5 ہے, جو بھی ہے ریزرو کم ہے. ریزرو اس لیے کم ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ری پیمنٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں, جو کہ فیکٹس فگر ہے. $20 بلین انہوں نے اس سال ری پیمنٹ کی ہے. کہاں سے کی ہے $20 بلین؟ تو وہ اسی طرح ری پیمنٹ یا رول اوور جو بھی تھوڑا بہت کر کے آپ اس کو کہیں. اور آگے اب جو ان کے جو 3.75 بلین کا آ رہا ہے, وہ بھی انہوں نے تیاری پوری کر لی ہے. وہ بھی اب یہ جو پیٹرول کم کی ہے, آج سے 2 دن پہلے آپ کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ IMF اگر ہم اتنی سخت شرائط نہیں لے سکتے. دیکھیں بہت آسان ہے, بہت آسان ہے کہ IMF کی حرف بحرف بات مان جائیں, 25% انٹرسٹ ریٹ کر دیں, فلانی چیز کے ریٹ بڑھا دیں, وہ لون آپ کو ایشو کر دے گا. کتنا؟ $1 بلین. لیکن اگر یہ اس پہ مذاکرات کریں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے ضرور کہ وہ نہیں چاہتے, کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا, اور پاکستان کے عوام اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. ٹھیک, تو اس کے لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس کو لے کے ابھی تک بات کو آگے, اور پھر اس حد تک آگے کہ انہوں نے کہا کہ ہم IMF کی اگر نہ بھی کریں تو ہم اس کے بغیر گزارا کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں IMF کہتی تھی پیٹرول یہ بڑھائیں, انہوں نے کم کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے کہ وہاں پر ان کے ریزروز بہتر ہوئے ہیں, ان کی معاشی حالات بہتر ہوئے, تبھی اور باہر بھی کم ہوا ہے. اس کا فائدہ عوام کو پہنچایا ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن کہ یہ اب یہ آ کے یہ کام کرے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے اوور آل لوگوں میں تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا کہ ہاں یہ کچھ بہتر ہوئے. اسی طرح رائٹس کے دوران آپ دیکھیں ڈالر کس طرح شوٹ اپ کیا تھا, وہ 300 روپے کو ٹچ کر گیا, اور وہ بلکہ اس سے اوپر ہی چلا گیا تھا. آپ دیکھیں ویسے ہی اسی طرح سے نیچے آ گیا. گولڈ بھی نیچے آئے, 15,000 روپے تقریباً نیچے آ گیا. اچھا, یہ تھوڑی سی سوری آپ کی بات سے میں وہ کروں گا کہ یہ ایک تھوڑی سی ٹرکی سچویشن تھی, کیونکہ ڈالر جو تھا نا ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا فائدہ یہ کہ ہماری قوم جو ہے وہ پڑھتی لکھتی نہیں ہے, اور خاص طور پہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس سے تو ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. اور نہ اپوزیشن کی جماعتیں توڑ پھوڑ سے, آگ لگانے سے, جلاؤ گھراؤ سے فرصت ملے تو عوام کو بتائیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور آپ کو اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز بلند کرنی ہے. تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا پرائسز کے اندر ڈکلائن تھا, اور وہ ٹرینڈ کنٹینیو تھا. وہ $90 سے 80 اور اس کے بعد 70 اور 75 سے ہوتے وہ اور سلائڈ کر رہا تھا. جی تو یہ ٹریڈ کر رہا تھا. تو وہ یہ چیز پوشی کر رہے تھے کہ آنے والے وقت میں اگر ریلیف دینا پڑا تو اس کے لیے اسپیس کیسی بنائی جائے گی. اچھا, یہ کوئی کمال نہیں ہے بیسکلی, میں آپ کو بتاؤں سوری, کہ یہ جو پرائسز کم ہو رہی تھی نا, جو انہوں نے فارمولا خود بنایا ہے 15 دن کا, تو 2 موقع ایسے آئے تھے کہ جس کے اوپر اسپیس بنتا تھا. ایک دفعہ 7.5 روپے کا, اور ایک دفعہ تقریباً 5-5.5 روپے کے قریب کچھ بنتا تھا, جو کم کرنا تھا اور نہیں کیے. وہ ہم لوگ اتنے مصروف تھے کہ سیاست میں اور اس میں کہ ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, اور جب وہ ہو گیا
اب مزید کہ اس میں اسپیس جو میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں تقریباً 30 سے 32 روپے کے قریب بن رہا تھا، جس کو 12 روپے کے اندر وہ ریلیز کیا گیا. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی آپ کی بالکل بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہم بالکل اسی طرح سے سوچتے ہیں، تو یہ آپ کی یہ لاجک ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بھی اس میں پوائنٹ ہے، وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان کو فنڈس چاہیے. جی جی امور مملکت چلانے کے لیے ان کو مسلسل پیسے چاہیے، اور اگر یہ کچھ بڑھاتے ہیں پیٹرول، یا چونکہ پیٹرول از اے مین سورس آف ریونیو، تو یہ اپنے آپ کو ایکچولی سسٹین اس میں بچا کے رکھتے ہیں، اس میں وہ چلاتے ہیں سارا معاملہ. اب اگر یہ نہ کرتے، کم کرتے چلے جاتے، تو ان کو فنڈس کی پرابلم ہو جاتی، اس کا امپیکٹ دوسری چیزوں پہ پڑ جاتا فوری طور پہ. تو اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے، اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اور اچھا 2 روپے 3 روپے کم کر کے وہ نظر بھی نہیں آتا. مزہ یہ آتا ہے کہ آپ چلو مہینے بعد آپ نے کیا، لیکن اکٹھا 12 روپے کم کر کے ایک فائدہ پہنچایا. ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں 30 روپے کا فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ایک جو لاسٹ گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر دیا تھا. اب اسٹیٹ بینک ان کو پہلے تو یہ کرتے تھے جتنے پیسے چاہیے وڈرا کر لیتے تھے، وہ لون کی صورت میں یا نوٹ چھاپیے جس طرح سے. اب وہ ایک مانیٹری پالیسی کے تحت آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے، تو وہ اب ان کو اپنا تو کام کرنا ہے، کس طرح کریں، تو اس لیے انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی ریونیو کے جنریشن کا طریقہ کار. ٹھیک ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اور اس کو آگے لے کے جائیں گے اگر موقع ملے گا، تو کہ یہ ریونیو کے ہمارے پاس اور سورسز ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری پلاننگ کہاں ہے یا وہ دماغ کہاں گئے. فیصل بھائی یہ فرمائیے کہ یہ جو غیر مہذب معاشرے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دینا مسئلے کا حل ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا تہذیب سے اور ان تمام چیزوں سے واسطہ کوئی نہیں ہے. اب یہ بات بڑی تلخ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یاسر صاحب آپ بڑے گر کھل کر وہ کرتے ہیں، لیکن سچائی کا سامنا کرنا چاہیے. ہم غیر مہذب لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی بندش، کیونکہ مہذب معاشروں میں دیکھتا ہوں کہ اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا سے رابطہ ان کا منقطع کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ غیر مہذب معاشرہ ہے، تو یہاں پر کیا یہ فیصلہ آپ کے خیال میں صحیح ہو سکتا ہے؟ جیسے ناصر بھائی نے کہا، ایک چیز کو اور اضافہ کر دوں کہ وہ نقصانات ہوئے ہیں یقیناً، لیکن چلیں اتنا تو بنتا ہے. فرمائیے گا. شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، جاہل کو اگر جوہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. تو سر آپ نے جاہل کو جوہل کا انعام دیا تھا، تو رزلٹ از ایئر، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کم ظرف کے ہاتھ میں جام دے دیا تھا، تو وہ تو اس جام کو نچاتا پھرے گا. بالکل ایسا ہی. ناؤ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیٹ. میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایسے صاحب ہر دفعہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں، آج میں یہ پریویلیج لوں گا. مہذب یا نیم مہذب یا زمانہ قدیم جہاں پہ تہذیب جس وقت آ رہی تھی، ایمبولینس روک کر مریض اتار کر کیسا سوال ہے، ایمبولینس جلانا، کون سا مطلب؟ دیکھیں اس واقعے کے بعد میں کہتا ہوں انٹرنیٹ کیا، لائٹ بھی بند کر دو، پانی بھی بند کر دو. میں اس ادارے کا بہت بڑا کرٹک رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے پروگراموں میں نے بڑی کھل کے بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یار وہ ادارہ ہماری بائنڈنگ فورس ہے، واٹ ایور اٹ از. صحیح ہے نا؟ بالکل فیکٹ ہے. کھل کے نام پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایجنسیز، ہمارا آؤٹ فٹ ایسا ہے کہ ان کا ہمارے بغیر، ہمارا ان کے بغیر، یعنی کہ سویلین کا ان کے بغیر اور ان کا سویلین کے بغیر گزارا نہیں. 9 تاریخ کو جو میں کہتا ہوں کہ ننگا ناچ ہوا احتجاج کے نام پر، صحیح ہے، بالکل ایسا جو کچھ ہوا اس میں میں بالکل سر کی بات کو، ناصر بھائی کی بات کو سپورٹ کروں گا. اف دیر از سیکورٹی، انٹرنیٹ کیا چیز ہے یار، یہاں لوگ چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایک ادارہ ہے جس میں 8-10 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، اس میں سے چند سو لوگوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. کون نہیں کہہ، باجووں کا کون برا نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، نجی محفلوں سے نکل کے بعد اب باقاعدہ فورمز کے اوپر آ گئی ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس پہ باقاعدہ بات کی جا رہی ہے. فیض حمید صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آج میں اور آپ نام لے رہے ہیں نا، جی بالکل، کل دیتے تھے ہم نہیں نا. ریزن از کہ بات پھر وہی آگے کھڑی ہوتی ہے، آپ نے جاہل کو جوہل کا انعام دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سب کچھ بھگت رہے ہیں اور بھگتنا چاہیے. اچھا مجھے یاد آتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بمباری ہو رہی تھی برطانیہ کے اوپر، تو یہ معاہدہ طے پایا کہ جناب آپ جو تعلیمی ادارے ہیں، درسگاہیں جن کے بڑے بڑے نام ہے، کوئی ٹرینٹی ہے، کوئی آکسفورڈ ہے، ان کے اندر آپ ان علاقوں میں بمباری نہیں کریں گے. بالکل
اور یہ جو مذہبی مقامات چرچز پہ ہیں اور بمباری یہ نہیں ہوگی، ہسپتالوں کے اندر، بالکل۔ تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کی نظیر نہیں ملتی، کم ملتی ہے کہ جب آپ نے یہ بمباری کی پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا، لیکن میں آپ کی جی بات کو یہاں پہ آگے بڑھاؤں گا کہ پھر ایسا بھی ہوا کہ لوگ باقاعدہ پناہ لیتے تھے اسکولوں کے اندر جس وہ بمباری ہوتی تھی۔ ہٹلر جیسا بندہ جس کو مطلب آپ کوئی بھی ایک بری مثال دے سکتے ہیں جو نازی، ان لوگوں نے بھی شروع میں اس چیز کی پابندی کی، بعد میں نہیں کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک تاریخی بحث ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جاتے۔ جی بالکل بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح۔ 9 مئی ابھی پرسوں کی بات ہے، کچھ سال پہلے نا اسی مئی میں ایک ڈکٹیٹر کی موجودگی میں ایک واقعہ ہوا تھا کراچی۔ او یس، 12 مئی، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، 12 مئی کا، صحیح ہے۔ اور اس میں جو ان کے علائے تھے، اس کے چند سالوں کے بعد انہوں نے چند الفاظ ادا کیے تھے، سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا، آپ اور میں اسی کراچی میں ایسا ہی ہے، ہم تینوں، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کس طرح سے وائپ آؤٹ ہوا، بالکل ایسا ہی صحیح ہے۔ اب کیا ہوگا، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ کل کی آئی ایس پی ہوگا آر بھی، اب تو سوالیہ کل نشان لگ کی گیا آئی بہت ایس پی بڑا۔ آر کی پریس ریلیز کے مطابق تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دیر شوڈ بی اے شٹ اپ کال۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کا سیاسی رول ختم کر دو، لیکن کم از کم اس کے سماجی رول کو ایک دفعہ دیکھو کہ وہ آپ کے سماج کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں تو اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کو اب سمجھنا ہوگا، جو کچھ سیاست کے نام پہ ہوا، اب یقین کریں اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ لیڈران کی گرفتاری ہوئی، بھٹو صاحب کی گرفتاری ہوئی، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، لیکن کبھی ریاست مخالف نعرے نہ کبھی بھی نہیں لگے۔ بھٹو صاحب تو بہت بات کی بات کر رہے ہیں سر، بھگت سنگھ کو پھانسی ہو گئی، گاندھی اور جناح صاحب انہوں نے اس چیز کو نہیں سپورٹ کیا جو بھگت سنگھ اس وقت کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، پالیٹکس تھی نا، ہر ایک کا اپنا اپنا ریزن تھا، ویژن تھا، سب کچھ تھا نا۔ بات یہ ہے کہ بات سیاست کی تو ہے ہی نہیں، بات تو غنڈہ گردی کی ہے، بات تو بدماشی کی، اور آپ نے ایک بات کی، میں اس سے آج اختلاف کروں گا۔ آپ نے کہا کہ جی وہ ایک آدمی اپنا پاور شو لے کر آ گیا تو اس کے بعد دوسرا آ گیا، بہت اچھا کیا مولانا نے، کم از کم ایک آواز گئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آواز گئی۔ ہاں مجھے حیرت ضرور ہوئی کہ مولانا نے رات کو بولا کہ ہم جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ 1-2 دن رکنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے کہ آپ گورنمنٹ ہیں، ہر چیز ہے، آپ پہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ یار 2017 سے آج 2023 آ گیا، مطلب اس پروجیکٹ کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن 2017 میں شروع ہوئی، اس کے پریویس فیزز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، 2023 سے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کوئی ایک اس طرح کا سین ہوا کہ ہاں یار چلو کوئی رسپانس آیا، کچھ آیا سمجھ میں۔ باقاعدہ آپ دیکھیں سہولت کاریوں کی تو حد ہے نا سر۔ میں اس معاملے میں ناصر بھائی کی بات کو دوبارہ وہی سپورٹ کروں گا۔ ایک بریک چھوٹی سی میں نے لے لی ہے، چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، معزز مہمان تشریف فرمائے، ان سے بات ہو رہی تھی ناصر یحییٰ صاحب، فیصل قریشی صاحب۔ ناصر یحییٰ صاحب، کچھ باتیں جو ہوئی ہیں، جو نشاندہی کی گئی ہے، وہ یقیناً دہرانا اب اتنا آسان نہیں ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یقیناً سیاسی معاملات رہے، ماضی میں ہم دیکھتے آئے، احتجاج بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا ہے، جلاؤ گھراؤ بھی دیکھا، لیکن اس نوعیت کا احتجاج کہ جیسے بھی انہوں نے کہا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، کہ لوگوں کو ایمبولینسز سے اتار کر ایمبولینسز جلائی گئیں، اور اس کے اندر بھی لوگ، کیونکہ کچھ اطلاعات ہمارے پاس بھی تھیں کہ کون لوگ ہیں، انتشار پھیلانے کے لیے کہاں سے امپورٹ کیے گئے یہ بھی پتہ تھا، اور وہ چیزیں سامنے بھی آئیں، کنفیشن ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ بارڈر کے اس پار سے لوگ آ کر ان کو پیسے دے کے لایا گیا اور یہاں پہ یہ ہنگامہ برپا کیا گیا۔ یہ اتنی ایسی باتیں ہیں جو بندہ کھل کے بول بھی نہیں سکتا، کہ اس قدر جو ہے دکھ کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ بندے کو بہت افسوس ہوتا ہے، چونکہ یہ لاہور پاکستان کا دل ہے، ٹھیک ہے، اور لاہور کو ہم بڑا امپورٹنٹ ہر اس پہ، کراچی کے بعد ایک جو بڑا شہر ہے وہ لاہور ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور اس میں ایک عورت جا کے ایک ٹھڈا مار کے اگر گیٹ کھول سکتی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لاہور کی سیکیورٹی کے اوپر بہت سوالات آ جاتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ، جیسے بھائی نے کہا، فیصل بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں احتجاج کے دوران، جنگ کے دوران پروٹوکولز ہوتے ہیں، یہ تو صرف احتجاج تھا، یہ احتجاج نہیں تھا، یہ طوفان سیاست مخالف احتجاج تھا یا ریاست مخالف احتجاج تھا، یہ سمجھنا مجھے تو لگتا ہے یہ ریاست مخالف احتجاج تھا، جو صاف بات میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ سیاسی احتجاج یہ ہوتا ہے جو ہم نے کل دیکھا تھا، ڈسپلن کے حساب سے گئے، اب انہوں نے دیکھا ان کا مقصد اچیو ہو گیا، انہوں نے ریوارڈ کال واپس لے لی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ نہیں لینی چاہیے تھی، 3 دن اور بیٹھنا چاہیے تھا، 10 دن اور بیٹھنا چاہیے، انہوں نے دیکھا ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے احتجاج کا، وہ ٹارگیٹ ریکارڈ کرانا تھا، ریکارڈ کرانا، انہوں نے اپنی پاور شو کرنی تھی کہ یہ ہماری پاور بھی ہے، تم سے 4 گنا زیادہ پاور ہے، اور وہ شو کر کے انہوں نے واپس بلا لیا۔ یہ ہے ڈسپلن جو احتجاج۔ اب یہ جو میں ابھی کہنے لگا ہوں، جو جنگ کے دوران بھی پروٹوکولز ہوتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، میں جرمنی میں کولون میں گیا تو وہاں پہ وہ ایک چرچ ہے، 1000 سال پرانا چرچ ہے، سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے ادھر پکچرس لگی تھیں، پورا وہ کولون جو تھا وہ کارپیٹ زیرو ہو گیا تھا، چرچ کھڑا ہوا تھا، اور چرچ کو ایک گولی بھی نہیں لگی تھی، حالانکہ اس زمانے میں بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہوئی تھی، اور وہ 1945 سے پہلے کی بات ہے، یعنی اس زمانے میں بھی وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی، وہ تربیت موجود تھی کہ چرچ کو گولی نہیں مارنی ہے، پورا آس پاس ڈیمولش کر دیا انہوں نے، لیکن چرچ کو ایک گولی بھی نہیں لگی۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایک چرچ کی بات کروں، اب یہ جیسے ایمبولینسز ہیں یا عورتیں بچے گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کو گاڑی سے اتار کے گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ڈنڈے مار رہے ہیں کہ کیوں نکل، یہ بدتمیزی کہلاتی ہے، یہ احتجاج نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی چکر تھا، اور اس میں جو سیاسی رہنما جو ہیں اس مخصوص پارٹی کے، ان کے بیانات موجود ہیں اس کو بڑھانے میں، انڈورس کر رہے تھے، فیوڈ کر رہے تھے، انہوں نے تو اگنائٹ کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ نے اب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، اور اس چیز کو روکنا چاہیے۔ دیکھیں میچورٹی بھی چیز ہوتی ہے، یہاں پہ محترمہ کی شہادت کے دوران جو معاملات ہوئے تو فوری طور پہ جو بڑے پارٹی کے لیڈرز تھے انہوں نے فوراً ایک نعرہ لگایا پاکستان کھپے گا، اور اس کو لے کے انہوں نے سیٹل ڈاؤن کیا، دوسری پارٹیز والے بھی ہے، سب اس کو سیٹل ڈاؤن کیا کہ بھائی یہ نہیں، لوگ تو دیکھیں لوگوں کو اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جو سب سے زیادہ جو خطرناک قوم دنیا میں تھی نا، وہ تھی عربی قوم، ٹھیک ہے، جو بالکل ہی کسی رسم و رواج اس کو نہیں مانتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے، وہاں حضور کو اتارا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج اس قوم کی یہ حالت ہے ڈسپلن کی کہ وہ سب سے بہترین ڈسپلن ہے، اور یہ جو سعودی عرب کی سیکیورٹی، چاہے آپ یو اے ای کی دیکھ لیں تو دے آر دا موسٹ سیکیور پلیسز ان دا ورلڈ، چاہے دبئی، ابو ظبی، جدہ، یہ ساری چیزیں، مکہ، مدینہ، یہ سیکیور۔ حالانکہ یہ وہ قوم تھی جس کے اوپر مسدس حالی نے اپنی پوری وہ مسدس حالی لکھی تھی، الطاف حسین حالی صاحب نے، کہ یہ جو ہے کہ یہ کس طرح کی قوم تھی اور اس کو کس طرح سے صحیح کیا۔ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی ہے۔ سیکیورٹی اور تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، تو سیکیورٹی شوڈ بی ویری ویری اسٹرکٹ سیکیورٹی، نہیں تو لوگ تو ویشی بننے میں ایک منٹ نہیں لگتا لوگوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے فیصل بھائی۔ اب یہ جو جیسے بات ہو رہی تھی کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا، اشتعال دلایا گیا، طریقہ واردات مختلف تھا، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، کچھ تو فزیکلی اس کے اندر ایکٹیو تھے، میں نام لینے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو سامنے آئی ہے چیز، یاسمین الراشد صاحبہ، نام نہیں لینا چاہ رہا، میں بڑا حیران تھا۔ نہیں اب تو خیر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا، اب تو خیر ہم نے وہ حد خود ہی کراس کر دی ہے، تو اب تو سب کے نام لیے جائیں گے نا، سارے ہی انوالو تھے، جتنے ایم پی ایز ایم این ایز تھے، سارے ٹیلی فون کالز ریکارڈ پر آتی رہی، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ مبارکبادیں دے رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اس کو ایک شاباشی دے رہے تھے، تم اتنے بندے لے کے چڑھائی کرو گے تو تم یہ اچیو کرو گے، تمہیں ٹکٹ دیے جائیں گے۔ اور میں حیران ہوں فالوور آج بھی اگر ان کے ساتھ لگے ہوئے، ان کو مبارکبادیں یا ٹکٹ اس بات پر وہ پلیجز مل کیے جا رہے تھے کہ وہ چڑھائی جو جتنے زیادہ بندے لے کر کرے گا اس کو ریوارڈ اس طرح ملے گا۔ فرمائیے یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا۔ نہیں، اس کے لیے بھی آپ کو 2017 جانا پڑے۔ جی ٹی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے، موجودہ صدر مملکت، جی، اور ان صدر مملکت کو میں کیا کہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ جی جی، وہ پی ٹی وی پہ چڑھائی کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے باس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ جی جی، وہ کال بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کیس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا جی، وہ جو میں کہتا ہوں نہیں ہوں گے صدر مملکت صاحب، ٹھیک ہے، نام تو آیا نا، بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد بھی وہ ہمارے پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عوام کو کیا، دیکھیں کچھ عہدے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کے، آرمی چیف پاکستان کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے،
چیف جسٹس انورٹیڈ کاماز میں کسی ایک کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں جی. ایسے ہی صدر مملکت جو ہے موجودہ صدر مملکت وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پورے پاکستان کے. یہ پروٹوکول ہوتا ہے جب آپ صدر یا گورنر منتخب ہوتے ہیں، آپ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیتے ہیں اور مملکت کے ساتھ لائل ہو کر آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، تمام پارٹی کو ایکولی. صدر مملکت صاحب کے زمانے میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی اندر ہوئیں، زرداری صاحب بھی اندر ہوئے، فریال تالپور بھی اندر ہوئی، ان کو بعد میں ضمانتیں بھی ملی، وہ باہر بھی آئے. ان میں سے کسی ایک سے جا کے صدر مملکت نے خیر خیریت پوچھی رات کو کہ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ یہاں ایک ملزم جو کہ ریمانڈ پہ تھا، پاکستان کی عدالتی تاریخ کو رونتے ہوئے اس ملزم کو نہ صرف ضمانت دے دی گئی بلکہ کہا کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور آج آپ رات بھر ہمارے مہمان ہیں. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سر وہ ملزم، میں ایک تو کہہ رہا ہوں اس کو فرد جرم عائد ہو گئی تھی جناب، تو وہ ملزم نہیں مجرم ہو چکا ہے. چلیں مجرم اور انڈر دا ریمانڈ، جس کا ایک دفعہ دیکھیے ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا، ہمارے بال سفید ہو گئے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ جس کا ایک دفعہ ریمانڈ ہو گیا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ غیر سیاسی ہو چاہے وہ کاروباری طور پہ بیچارہ کسی کیس میں پھنسا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا ریمانڈ ہو گیا نا تو وکیل بھی کہتا ہے یار ابھی تو ریمانڈ ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا. جاوید ہاشمی صاحب کا مجھے اب جب وہ بندہ آتا ہے اس سے ملنے کے لیے، چیف جسٹس نے تو خیر جو ان کی پذیرائی کی وہ کی، صدر مملکت صاحب بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں. تو سر یہ جو پریسیڈنٹ پہلے کی آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ وہ جیسے میں نہیں کہا کہ ایمبولینس جلا دی فلانا کر دیا، آپ نے تو میرے ملک کا پرائڈ جلا دیا یار. میرا پریزیڈنٹ جا کے بھائی کے بقول ایک مجرم کے اور میرے بقول ایک ملزم سے جا کے ملاقات کر، ایسی کیا بے صبری تھی یار. جب وہ زبان پاک چلے جاتے آپ ویڈیو لنک پہ بات کر لیتے، آپ وہیں ویڈیو لنک پہ بات. دیکھیں ہمارے یہاں ایک مجھے ابھی یاد آیا کہ ہمارے یہاں تو یہ معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں جس کو عدالتوں کے ذریعے ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا گیا. ہم نے وہاں پہ جا کے سٹنگ پرائم منسٹر ملاقاتیں کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا. مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، سٹنگ پرائم منسٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا، سٹنگ پرائم منسٹر ایک پارٹی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پارٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے سوائے الیکشن کمپین کے. لا آپ کا بالکل ٹھیک، قانون ایسا ہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ نے پرائڈ جلا ڈالا. چیف آف سوری ہمارے سی جے صاحب، مطلب یار ٹھیک ہے آپ کے جذبات کچھ بھی ہیں، آپ جو رولنگ دے رہے ہو وہ ریکارڈ پہ آ رہی ہے، ایسا ہی آنے والے ججز کے لیے آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. تو سر پریسیڈنٹس تو ختم ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب نہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ اچھی مثالیں ہم نے بنائی ہیں دونوں جانب سے. میں ادھر مطلب گورنمنٹ کا بھی کوئی میں اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ ایک اچھی مثال میں کہوں گا کہ ادارے کی جانب سے یہ ضرور ہوئی کہ انہوں نے سویلینز کے اوپر فائرنگ نہیں کی، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان میں سے اکثر سویلینز نہیں ہیں، وہی سرحد کے اس پار سے لائے گئے دہشت گرد ہیں جو کہ پیڈ ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا بہت ساری جگہوں پہ. میاں والی کو آپ دیکھو نا یار، ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. بالکل بالکل. پشاور، لاہور، میاں والی. میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ جو بات یہ تھی کہ یہ ریاست کے خلاف تھا، جیسے پشاور ہے، لاہور، میاں والی، مردان، اپنا ریڈیو اسٹیشن جلائے گئے، ہر اسٹیج پہ ہر پورے ایک فضا کی گئی اور اس پہ ایک ہی ٹائم پہ سارے کام ہوئے اور وہ کنیکٹڈ تھے، اس لیے انٹرنیٹ بن گیا. میں اس میں ایک سلوٹ دینا چاہتا ہوں کراچی والوں کو. کراچی والوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ اور بہت ہی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. وہ اس باتوں میں بالکل نہیں آئے. اکا دکا کہیں پہ کوئی 20-25 بندہ نکلا تو نکلا، ادروائز کراچی بہت کام ہوا. میں بھی یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا، میری بات شاید کسی کو بری بھی لگ جائے، لیکن بات یہ کراچی نے ثبوت دیا کہ یہاں پہ اکثریت بانیان پاکستان کی اولادیں رہتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. کراچی نے بتایا کہ ہم بانیان پاکستان کے واقعی وارث ہیں. بقایا 21 کروڑ بھی ہیں، لیکن وہ جو ہم مسنگ کہتے ہیں نا، کیا وہ مسنگ آبادی والے لوگ ہیں. تو اور آپ ایک بات اور غور کیجئے، کراچی نے عمران خان نامی فتنے کو اس طرح سے کبھی سپورٹ نہیں کیا جیسے کہ لوور پارٹ آف دا کنٹری نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات حقیقت ہے کہ کراچی نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ یہ پڑھے لکھوں کا، عقل مندوں کا شہر ہے. یہاں پہ زومبیز ہیں لیکن اس حساب سے نہیں ہے جیسے پاکستان کے دیگر علاقوں میں پائے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور اس کی وجہ کیوں نہ ہو، دیکھیں بار بار وہ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب آپ وزیر اعظم کا اوتھ آپ کو دلوایا گیا تو اس کے بعد آپ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی کہ کل میں اس کا وہ نیٹ ٹائم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہا تھا، وہ تقریباً کچھ 32 گھنٹے یا 34 گھنٹے کا کچھ بنتا ہے ہارڈلی، جس کے اندر وہ یہاں پر آئے. اس سے پہلے تو یہ بھی آنا تھا وزیر اعظم کراچی سے. جی
میں وہی عرض کرتا ہوں. پھر وہ لوگ نہیں بھولتے کہ وہ جو 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہوا, پھر 1100 ارب روپے کا پیکیج کا اعلان ہوا, پھر مختلف اوقات میں ہوتے رہے, بس وہ اعلان کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کے بعد مڑ کر خبر نہیں لیتے تھے. تو یہی لوگ تھے, وہ پوچھتے تھے اچھا یہ پہلا موقع تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ جو حکومت وفاق کے اندر تشکیل پائی وہ کراچی سے منتخب ہو کر, اور اس کی وجہ سے وفاقی وزیر بھی رہے, اور وہ علی زیدی صاحب تھے وفاقی وزیر رہے, اس کے علاوہ فیصل وابڈا اور نہ جانے کون کون یہاں سے, صدر پاکستان یہاں سے سب. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنا برا حال اس دور میں کراچی کا ہوا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو کیا کراچی کے لوگ بھول جائیں گے؟ میں تو بار بار اپنے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس چیز کو کیا نظر انداز کر دیا جائے گا؟ پورے سندھ کی بات کرتے ہیں, کراچی سمیت پورے سندھ کی بات کرتے ہیں. اس جو ان کا 3-3.5 سال کا دور تھا, میں اس میں میرا مراد سندھ گورنمنٹ کی تعریف کرنا یا مراد علی شاہ صاحب کی تعریف کرنا نہیں, لیکن جہاں جس نے جو صحیح کیا وہ اس کو تو وہ کرنا چاہیے نا. کورونا کے ٹائم میں مراد علی شاہ واز دا پرسن جو کہ انٹرنیشنلی اکلیم فیم ہے, اس کا اور انہی کی پالیسی کو انہوں نے ریپلیکیٹ کیا. آپ نے کبھی اس چیز کو بینگ پرائم منسٹر سیکنڈ نہیں کیا کہ ہاں یار یہ میرا سی ایم بہت اچھا کام کر رہا ہے, آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے ہاتھ ملانے کے. دوسری بات, آپ آنے کو تیار نہیں ہے, جبکہ آپ کا کچھ گھنٹے پہلے یہ بیانیہ تھا الیکشن ریزلٹ سے جی وزیر اعظم کراچی سے, ٹھیک ہے, پہلی سیٹ جو چھوڑی وہ کراچی کی آپ نے چھوڑی. اور اگر میں مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کہوں, جس زمانے میں آپ کرکٹ کھیلتے تھے نا, اس زمانے میں بھی آپ نے کراچی کے لڑکوں کے ساتھ یا سندھ ریجن کے لڑکوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایوری بڈی نوز. میں وہ گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتا, ورنہ صرف ایک نام لوں گا تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا کانوں سے دھوئے نکل جائیں گے. اس کا نام تھا قاسم عمر, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس کا نام ہے شعیب محمد. 52.2 کی ایوریج سے ٹیسٹ اینڈ کے ون ڈے کے اندر جو بندہ اسکور کر رہا ہے اس کو آپ نے بیک جنبش قلم نکال کے باہر. عارف عباسی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ اپنے کسی سپیریئر کے ساتھ عمران خان نے پنگا لیا ہے. سب سے پہلے ماجد خان تھے جو ارلی 90s میں عارف عباسی صاحب کے ساتھ, مجھے آج بھی یاد ہے اخبار وطن میں کارٹون چھپا تھا منیر حسین صاحب کے, وہ دونوں باکسنگ کر رہے ہیں اور ان کو تارے نظر آ رہے ہیں عارف عباسی صاحب کو. تو یار بات یہ ہے کہ ایوری بڈی نوز دس, ٹھیک ہے نا. اب اس سے آگے بڑھ کے بات کریں, نیشنل کنسنسس, واقعی جو نیشنل جماعتیں ہیں, جو واقعی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتا ہے. کل ISPR نے کہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ دے آر ویری سیریس, اور اگر ابھی بھی وہ سیریس نہیں ہے نا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے صحیح کہا, وہ سیریس ہو رہے ہیں اس میں, کیونکہ اب میچورٹی اور غیر میچورٹی کا فرق واضح ہو رہا ہے. نہیں, یہ تو بات میچورٹی سے بہت آگے نکل گئی ہے. سیاسی مخالفت تو ایک چیز ہے, لیکن ریاست مخالفت جب شروع ہو جائے تو ریاست مخالفت تو وہ آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کا ریاست مخالف ہے. اور اگر آپ کے اندر رہتے ہوئے کوئی سیاست کے نام پہ ریاست مخالف ہو جائے گا تو 3.5 سال کا میں ایک اور بھی ایڈ کروں یہاں پر. میں چونکہ میری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے, یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی پروجیکٹ کام کرنا شروع کریں تو ساتھ ہی نیٹ کیس کھول دیتا ہے کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں, اس میں یہ کیسے ہوا ہے, کمیشن ہے, کک بیک ہے. وہ کام بھی نہیں کرنے دیا گیا. اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو کام بھی نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. اچھا پہ الزام آ جاتا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کام نہیں کرتی. ارے کام تو کرنے دو کم از کم. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت کام ہوئے اس دوران. اس کے بعد یہ اب جو کام تیزی سے جو کام ہوئے ہیں, جو سارے بیک لاگ تھے, آپ دیکھیں پورا شہر بہت بڑا شہر ہے کراچی, اور اس کو پورا کارپیٹڈ ہو رہا ہے, پورا بنایا جا رہا ہے, دوبارہ اس کی لائنیں بنائی جا رہی ہیں, میٹرو بس چلی ہے, بحریہ ٹاؤن بس سروس آئی ہے, بہت ساری چیزیں آئی ہیں. اور ادھر بھی ان کے ایک سرکردہ لیڈر نے میٹرو بس کے اوپر, وہ جو لال والی بس ہے ہماری, ڈنڈے مار کے شیشے توڑے. جب آپ لینڈ گریبرز کو سیاست میں لے کر آؤ گے تو وہ یہی کریں گے جو پلاٹ پہ قبضہ کرتے ہوئے کرتے ہیں. بٹ میں یہاں پہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں سب کو اکراس دا بورڈ کہ بھائی یہ پاکستان ہے, یہ پلاٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ کون کہاں ہے, لیکن ہم یہاں ہیں. ہم کل بھی بولتے تھے, ہم آج بھی بولیں, ہم بول سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو بولیں گے, سوال کریں گے. پولیس ہے اس کو, اور یہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو اب ٹائٹ ہونا پڑے گا, وقت آ گیا ہے, اور ڈسپلن مینٹین کرنا پڑے گا. میں پاکستان کے دوسرے شہروں میں تو کریں, چھوٹے بڑے سارے شہر ہیں, لیکن کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی میں تو بہت سخت ضرورت ہے ڈسپلن کی. یہ جو لڑکے لڑکے پھر رہے ہیں اس وقت, جو لوٹم لاٹ یہ ہر کوئی شروع کی ہوئی ہے, اور لوگ اچھا لوگ بھی خراب ہو رہے ہیں اس پہ. لوگ اپنے طور پہ اسٹیپ لیتے ہیں اور جو پکڑا جاتا ہے اس کو ادھر ہی مار ڈالتے ہیں. یہ بھی باربیرین ہے. اس کو چیز کے حوالے کریں اور انڈر دا لا کریں, لیکن یہ جو تربیت ہو رہی ہے یہ بھی غلط ہو رہی ہے. تو یہ ماحول معاشرہ غلط جا رہا ہے, اس کو روکنا روش پہ چل پڑا. ٹھیک ہے جی.
नासिर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फैसल भाई, आपका दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, नासिर रियाज़ और फैसल कुरैशी साहब यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे, बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है, बड़े सीधी और सच्ची बात हुई है। कोशिश करते हैं कि आवाम के जो पैगामात या देखने वालों के जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसके बारे में बात की जाए, उसकी सही तरह से तर्जुमानी की जाए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।